ایک بنیادہ دکان کھولتا، بسم اللہ کہہ کر ترازو اٹھاتا، بسم اللہ کہہ کر اور ہر وقت اللہ اللہ کہتا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوا، مگر مزہ آتا ہے۔ تو یہ انوار تو ظاہر ہے، مگر یہ لذت اور انوار مقصود نہیں۔ مقصود ہے اللہ کی رضا، اور یہ رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ اس پر ایک حکایت آئی کہ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آسمان کمان ہو اور دنیا کی مصیبتیں نیزے ہو اور خدا تعالیٰ نشانہ لگانے والے ہو تو آدمی کہاں جا کر بچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس جا کھڑا ہو، کیونکہ تیر دور والے پر چلاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ بے شک آپ نبی ہیں، ایسا علم نبیوں ہی کا حصہ ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ نزدیکی ہوگی تو حقیقت میں جس کا نام مصیبت ہے وہ نہیں آ سکتی، یعنی تکلیف نہ ہوگی، چاہے صورت مصیبت کی ہو، مگر دل میں بالکل خوش ہوگا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بول و براز کی حاجت نہ ہوتی تو میں مسجد سے باہر قدم بھی نہ رکھتا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں، بس مسجد کے آباد رکھنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور مسلمان معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید کا بیٹا غصے میں بھرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید نے ارکان دولت سے پوچھا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا دینی چاہیے؟ ایک نے زبان کاٹنے کی رائے دی اور ایک دوسرے نے جائیداد کی ضبطی اور ملک کو بدر کرنے کی سزا تجویز کی اور ایک نے اس کے قتل کا مشورہ دیا۔ ہارون الرشید نے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، اگر تو اسے معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو بھی اس کو ماں کی گالی دے دے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا اور دوسروں کی طرف سے دعویٰ۔ نامردست بنزدیک ہر مند کے بابیل و مادی کا بوئد۔ عقل مند کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جو مست ہاتھی سے لڑے، ہاں تحقیق کے روح سے مرد وہ ہیں کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اس کو تباہ کر دے، اپنا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ اے بیٹے، تین شخص تین موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں، حلیم و بردبار آدمی غصے کے وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت، اور بھائی احتیاج کے وقت۔ کہتے ہیں کہ ایک تابعی کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کی، یہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے؟ کیا تو نے مجھے غصے کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگے تو کیا پھر کسی سفر میں میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے اچھے اخلاق والا دیکھا ہے؟ وہ بولا نہیں۔ کہنے لگا تو کیا پھر کوئی امانت رکھ کر میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ فرمانے لگے پھر تو بہت افسوس کی بات ہے، کسی شخص کو دوسری کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں دیتا جب تک ان تین باتوں میں اس کو پرکھ نہ لے۔ شیطان کو خوف میں مبتلا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ شیطان ذاکر شاغل آدمی سے اس کی دل کی نورانیت کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل تجلیات ربانی کی گزرگاہ بن چکا ہوتا ہے۔ ابو سعید خضر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے جواب میں ایک لکڑی اٹھائی اور اسے مارنا شروع کر دیا، اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ یہ مردہ اس لکڑی سے نہیں ڈرتا جبکہ یہ دل کے نور سے ڈرتا ہے، گویا جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا شیطان اتنا ہی اس بندے سے ڈرے گا۔ الحافظ جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی القرشی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ 797 ہجری میں لکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ اس کی انگوٹھی بڑی اور اس کا نگینہ چھوٹا ہے تو یہ آدمی عقل مند ہے، اور جب تو دیکھے کہ اس کی چاندنی کم اور اس کا نگینہ بڑا ہے تو یہ آدمی عاجز ہے، اور جب تو دیکھے کتاب کے کاتب کی دوات اس کے بائیں طرف ہے تو وہ کاتب نہیں، اور اگر دوات اس کے دائیں طرف اور قلم اس کے خاندور ہو تو یہ کاتب ہیں۔
ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلطنت چھوڑی تو ایک باغ میں ملازمت کر لی۔ کوئی سپاہی آیا، اس نے کچھ پھل مانگے، آپ نے فرمایا کہ میں تو ملازم ہوں، اس لیے مجھے پھل دینے کا اختیار نہیں۔ سپاہی نے آپ کو کوڑا مارا، آپ نے سر آگے بڑھا کر کہا، اضرب رأسہ ظالما، اسی اللہ، اس سر کو مارو، اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے۔ اگر آپ ذرا اشارہ کر دیتے ہیں کہ کون ہے تو سپاہی کا کیا حال ہوتا۔ مار کھا کر بھی مزید ظلم سے بچنے کے لیے بتایا نہیں، بلکہ خود کو اس لائق سمجھ رہے ہیں کہ وہ اور بھی مارا جائے۔ ایک بزرگ مسجد کی طرف گئے تو آپ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے شیطان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا، اندر دیکھیے۔ انہوں نے دیکھا تو مسجد کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے قریب سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار سانس لیتے ہوئے جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ میں اس پریشانی میں کھڑا ہوں۔ ایک عورت کا ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک عورت اپنے شوہر سے تنگ معاش میں جھگڑنے لگی۔ کہا، اللہ کی قسم، تیرے گھر کے چولہے بھی صرف غل وطنی کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ورنہ وہ دانہ پانی پڑوسیوں کے گھر سے حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سیاہ جبہ پہنے حتیٰ کہ پھٹ جاتا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اس جبے کو پہنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، 9 سال سے میں نے اس کو جسم سے جدا نہیں کیا۔ ایک مدرسے میں ایک عورت آئی اور شیخ مدرسہ سے بولی کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن سبب حیا کی کہہ نہیں سکتی۔ شیخ نے کہا، بیان کرو اور حیا نہ کرو۔ عورت نے کہا، مجھ سے یہ گناہ صادر ہوا کہ میں نے زنا کیا اور اس سے حاملہ ہو گئی، پھر میرے جو لڑکا پیدا ہوا میں نے اسے مار ڈالا۔ اس بیان کو سن کر حاضرین نے تعجب کیا۔ شیخ نے کہا، اے لوگوں، کیا اس گناہ پر تعجب کرتے ہو؟ سمجھو کہ غیبت کا گناہ اس سے زائد ہے، کیونکہ زنا کرنے والا جب گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والا جب توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ذمے سے بری نہیں کرتا جب تک وہ شخص جس کی غیبت ہے غیبت کی اس سے معافی نہ مانگے۔